بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں وہ مسلمان بنا جس طرح کے ہمارے اسلاف تھے، وہ اسلاف جنہوں نے اسلام کو ان بلندیوں تک پہنچایا جس بلندی تک پہنچانا اسلام کا حق تھا۔ بس اگر ساری امت دوسری اصلاحی کو اپنا لے گی جس سے قمری مہینے ضائع ہو جائیں گے تو ہم سب گنہگار ہوں گے۔ گویا قمری مہینوں کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ تو اسلام کا پہلا مہینہ محرم یہ اتنی عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس مہینے میں بہت سے عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ احکامات کے اعتبار سے صحیح اور مستند احادیث سے جو امور سامنے آتے ہیں وہ صرف دو ہیں۔ ماہ محرم الحرام میں پہلا حکم ہے، اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ محرم کی عبادات کیا ہیں؟ محرم کس طرح گزارنا چاہیے؟ محرم میں کس طرح رہنا چاہیے؟ احادیث اور سنت کے اعتبار سے وہ صرف دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کا ہے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اور کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یعنی عاشورہ کے دن نہ تو کسی نے سبیلے لگائی اور نہ کسی نے پانی پلایا، روزہ رکھا۔ میرے نبی اور صحابہ کرام کی سنت یہی ہے۔ تو اس پر حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ غالباً یہ عرض کرنا مقصود ہوگا کہ روزہ رکھ کر تو ہم نے اس دن کی تعظیم کی، گویا ہم ایک عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنے لگے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی اس طرح مشابہت کا شبہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملا لیا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت سے بچ سکیں۔ اس نبوی تعلیم سے یہ بات سمجھ لینا بالکل مشکل نہیں ہے کہ کسی کار خیر میں یہود سے مشابہت یا موافقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور عبادت میں پسند نہیں فرمایا تو دوسری عادات یا معاملات میں ان سے مشابہت کو کیسے قبول کر سکتے ہیں ہم؟ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ قریش بھی زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزہ کو فرض قرار دیا تھا، تو جب بعد میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم کر دی اور فرمایا جو چاہے وہ روزہ یہ رکھ لے۔ اس مہینہ میں جو ہے وہ نماز، قرآن، روزہ، ان امور پر جو ہے وہ زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اس مہینہ میں اگر نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے تو مفسرین کے جو ہے وہ قول کے موافق گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینہ میں شرک سے، بدعات سے، فضول رسومات سے، خود ساختہ بنائی ہوئی عبادتوں سے بچائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔